اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. چل رہے ہیں. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. دنیا اس وقت بڑے عروج پر ہے، لیکن فتنے اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی وہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، گھر بار میں فتنہ، کاروبار میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، اندر فتنہ، باہر فتنہ. میں بندہ جا رہا ہوگا، اسے رستے میں اگر کوئی قبر نظر آئے گی تو وہ بڑی حسرت سے کہے گا یا لیتنی مکانہ، آئے کاش یہ قبر میری ہوتی، میں مر گیا ہوتا اور فتنوں سے میری جان چھوٹ جاتی. یعنی یہاں تک بندہ ان فتنوں سے تنگ آ جائے گا کہ دیکھ کر کے کسی قبر کو یہ خواہش کرے گا کہ یا لیتنی مکانہ، کاش اس کی جگہ میں ہوتا، یہ میری قبر ہوتی. اتنے فتنے ہوں گے. اور ہم نے جو پڑھا تھا کل، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہاری نظر پہلے جنات پر ہے یا تم نے قیاس کیا، جیسے بھی ہے، لیکن یہ تو دیکھو اگر اس کے اندر بدماش ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، فسادی ہوں گے، یہ سارے ہوں گے نا. لیکن اس کے اندر جنید بغدادی بھی ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہوں گے، اس کے اندر سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوں گے، یعنی اس کے اندر اور بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوں گے. یعنی جہاں ایک طرف ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ ہوں گے، تو دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے یہ صحابہ بھی ہوں گے. یعنی اگر اس کے اندر بڑے بڑے رؤسائے مکہ، کفار مکہ، سرداران قریش ہوں گے، تو ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس کے اندر. انی اعلم ما لا تعلم، تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے کہ اس کے اندر برے ہی ہوں گے؟ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ. اور آج بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا میں ہر طرف نیک لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. ان لوگوں کی بدماشیاں تب تک ختم ہو جائیں گی جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. امام مہدی علیہ السلام ان کی کٹائی ہوگی نا، اس وقت ٹھیک ہو جائیں گے سارے. پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جو روپوش ہیں کونوں کدنوں سے، وہ نکل آئیں. پھر اسلام کی بہاریں ہوں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب آپ نے فرمائی، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اسلام کا کیا ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے نزدیک دوبارہ آئیں گے، قیامت کی نشانی بن کے، اور نبی بن کے نہیں آئیں گے.
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے ہے، اور امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال یہ حکومت کریں گے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا الا الاسلام، سب دین ختم ہو جائیں گے سوائے دین اسلام کے، اسلام باقی رہے گا، اور وہ جو حکمرانی کریں گے 40 سال وہ اسلام کے مطابق حکمرانی کریں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے خلاف جہاد کریں۔ نبی علیہ السلام جب آئیں گے وہ جو دمشق کی مرکزی جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر نزول ہوگا، مینارے پر اللہ اتارے گا، وہ اللہ جس نے ان کو اب تک آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے دن رات تو یہاں کے ہیں نا، وہاں نہیں ہے، جس عمر میں اٹھایا گیا تھا وہی عمران، وہی عمر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اٹھایا تھا تو غسل کیا ہوا تھا، زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اب جب دوبارہ آئیں گے صدیوں بعد ابھی تک ویسے ہی وہ زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، وہ اللہ نے منجمد کیا ہوا سارا سسٹم ہے۔ تو وہاں آ کر پوڑی طلب فرمائیں گے، وہ اللہ جس نے اوپر سے وہاں اتارا مینار پر، نیچے بھی اتار سکتا ہے نا، اگر نیچے اتار کے کوئی بندہ کہے میں عیسیٰ علیہ السلام کسے مننا تھی، اوپر اتارا سیڑھی سے، مجھے نیچے اتارو بھائی، اللہ نے مجھے اتارا ہے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ نماز کا ٹائم ہوگا، ان کو کہا جائے گا حضرت نماز پڑھائیں، تو کہیں گے نہیں، میں پہلی نماز آپ کے امتی کے پیچھے پڑھ کے لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں اب نبی نہیں بلکہ امتی بن کے آیا۔ اس کے بعد پھر وہ کمان سنبھالیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ ایک تیسری قوم جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف، ایک تو مسلمان ہیں، عیسائیوں کے خلاف مل کر کے مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑیں گے عیسائیوں سے مل کے، یہ ایسا کوئی نقشہ بنے گا۔ اور جب فتح ہو جائے گی تو مسلمان کہیں گے اسلام کی فتح ہے، عیسائی کہیں گے نہیں یہ صلیب کی فتح ہے، ہماری فتح ہے۔ تو یہ جھگڑا ہوگا آپس میں، پھر صفیں آمنے سامنے بن جائیں گی، لڑائی شروع ہونے والی ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی یکسر الصلیبہ، سب سے پہلے تو وہ صلیب کو توڑیں گے کہ میں تو زندہ ہوں، تم نے یہ کیا فرار لگا ہوا کہ مجھے صلیب پر چڑھا دیا گیا، میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے آ کر یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کا جو ہے نا بڑا محبوب ہے یہ جانور، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے خلاف لڑیں عیسیٰ علیہ السلام، تو اور اس کے بعد پھر امن ہوگا، ہر طرف پوری دنیا میں امن ہی امن ہوگا۔ جو 40 سالہ ان کا دور حکومت ہے، پھر اسلام کے مطابق حکمرانی کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا کہ اس کے اندر فسادی ہوں گے، اس کے اندر قاتل ہوں گے، اس کے اندر زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، تم نے دوسرا رخ نہیں دیکھا، اس کے اندر یہ بھی سارے لوگ ہوں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ دجال اس کے بعد آئے گا، جی دجال اس کے بعد آئے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں گے مقام لطف پر، اور اتنا بڑا ہوگا نیزہ ماریں گے تو وہ بھی اس کے ٹخنے میں لگے گا جا کے۔ وہ جو دجال ہے نا اس کے بعد بڑی پاوریں ہوں گی، انشاءاللہ کبھی بات ہوئے گی چلے گی، آئیں گی انشاءاللہ، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، خدا کہلوائے گا، اور بڑی پاوریں ہوں گی، بارش نہیں ہو رہی ہوگی وہ کہے گا بارش ہو جائے گی، لوگ بھوکے مار رہے ہوں گے، ہاں جی بھینس بن جائے گا، جین نے نا جین شکلاں بدلا سکتا جو مرضی بن جائے، ہاں جی بڑی بھاری بڑے حوانے والی مجھ بن جائے گی، دودھ لوگ پین گے، ایس کرن گے، کہیں گے تو رب ہے بھائی، وہ رلتے پھریں گے، تو بڑی بڑی عجیب نشانیاں قیامت کی آنی ہیں۔ تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، پہلے مقابلہ کروایا، جب آدم علیہ السلام جیت گئے تو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اچھا کسی بندے نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حکم تو فرشتوں کو تھا کہ مارا گیا شیطان بیچارہ، یعنی انہیں جو انکار کیا سجدے سے۔ اللہ نے کہا کیا تھا کہ ہم نے کس کو کہا؟ فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب جو تعذیب ہو رہی ہے، جو اپنا کھینچا تانی ہو رہی ہے، یا جو اس کی جو ہے نا تحدید ہو رہی ہے، اس کو سزا مل رہی ہے، تو وہ شیطان کو مل رہی ہے۔ اس سے پہلے بات ہو چکی، ایک اور جگہ پہ آتا ہے 8ویں پارے میں، تقریباً 14ویں پارے میں، اللہ نے کہا تھا یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اچھا ایک تو ہے بات نہ ماننا، غلطی مان لیتا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دیتے، شیطان نہ ہی بنتا۔ اس نے کہا نا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، پہلے پڑھ چکے ہیں،
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اچھا ایک جگہ آتا ہے کہنے لگا اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے جس انسان کو کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ تو سب سے پہلے بشر کی توہین شیطان نے کی، اور بشر کی تکریم اور عزت سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے. اور ایک جگہ تو یوں کہنے لگا 15ویں پارے میں آتا ہے، اللہ کو کہنے لگا جمیں نہیں لام میں نے تانے دیندہ کوئی ارائی تک، اللہ کہتا ہے مجھے یہ اللہ کہتا ہے شیطان ارائی تک مجھے یہ بتلا تو احاد الذی کرمت علیہ، یہ ہے وہ جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، تو کہتا ہے اس کو سجدہ کر. یعنی حقیر جانا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، بشر کو، انسان کو حقیر جانا اس نے. یعنی تو کہا کہ میں اس کو، یہ ہے وہ احاد الذی کرمت علیہ، یہ ہے جس کے بارے میں تو مجھے کہتا ہے کہ اس کی تکریم کروں، اس کو تعظیم کروں، اس کو سجدہ کروں. تو حقیر جانا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بڑا اچھا بہت سارے واقعات لکھے ہیں. اخلاق حسنہ ڈھونڈنے ہوں تو مثنوی کے اندر ملیں گے، تصوف ڈھونڈنا تو وہاں مل جائے گا، ہاں جی، اور جو چیز ڈھونڈنی وہاں سے ملے گی. اتنا کمال کی ہے. اس سے پہلے جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک، اس طرح لوگ مثنوی شریف پڑھا کرتے تھے، گھروں کے اندر عورتیں بھی پڑھتی تھی. تو اکثر واقعات لکھے ہیں انہوں نے یہاں ایک واقعہ لکھا. کہنے لگے کہ سلطان محمود غزنوی تھا نا رحمۃ اللہ، ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اس کے بعد جب وہ ایاز آیا، اچھا یہ خلیفہ راشد تو نہیں تھا سلطان غزنوی، لیکن عادل حکمران تھا، منصف حکمران تھا، جیسے صلاح الدین ایوبی تھا، یعنی یا سلطان یلدرم ترکی تھا، یعنی سلطان الپ ارسلان سلجوقی تھا. یہ سارے نیک بادشاہ گزرے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایاز آیا غلام ہوتا تھا، یہ بکتا بکاتا آ گیا. محمود بادشاہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا. لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن بادشاہ نے اس وقت دیکھا کوئی جواب نہیں دیا. جب اس نے یہاں ہندوستان پہ حملہ کیا اور یہ مندر فتح ہوا، یہ بڑا مشہور مندر تھا ہندوستان کا سومناتھ کا، اس میں سے بڑے ہیرے جواہرات نکلے بہت زیادہ. وہ ہیرے جواہرات جب وہاں پہنچے سلطان محمود کے پاس افغانستان میں، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا تھا. بادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے دربار میں آج ایک پتھر اور ہتھوڑا رکھ دینا. حکم تھا، رکھ دیا. جب آگے دربار لگ گیا تو بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ بھائی یہ ہیرا ہے نا، اس کو وہاں رکھو اور توڑ دو تھوڑے سے. اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں، اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ دوسرے وزیر کو کہا، اس نے بھی بہانہ بنا دیا. تیسرے کو کہا، اس نے بھی بہانہ بنا دیا. جب 2-3 بندے ہو گئے تو محمود نے کہا یاد بیٹا ادھر آؤ. ان کا جی آقا فرمائیے. انہوں نے کہا یہ ہیرا تو توڑ دو. اس نے رکھا پتھر پہ، ٹھا ماریا تھوڑا ہوتے، کرچی کرچی کر کے پرا مار دی. اور سلطان محمود غزنوی کہتا ہے یاز اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا. تو نے دیکھا نہیں کسی وزیر نے جرت نہیں کی توڑنے کی. انہوں نے کہا جی بہت قیمتی ہیرا ہے تو میں کیوں توڑوں اس کو. تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہی جو مولانا مثنوی مولانا روم بتانا چاہتے ہیں مثنوی شریف میں. کہتے ہیں کہ ایاز نے کہا اگرچہ ہیرا بہت قیمتی تھا، لیکن جناب میرے آقا کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا. میں نے تو آپ کو فالو کیا، آپ کا آرڈر تھا، آپ کا حکم تھا کہ توڑ دو، میں نے توڑ دیا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کاش وہ شیطان نے ایاز سے ہی سبق لیا ہوتا. چلو تیری بات ہی مان لو کہ تو بہتر ہے، کہہ رہا ہے لاجک پیش کر رہا ہے، لاجکلی کہتا ہے جی میں سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، شعلہ مارتی ہے اوپر کو جاتی ہے، یہ پاؤں کے اندر ہے. مان لو کہ 1 منٹ کے لیے ایسا ہی ہے، لیکن تو یہ تو دیکھ تجھے حکم کون دے رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین. تیرے ذہن میں جو بھی باتیں تھیں، جو بھی اشکالات تھے، بعد میں دور ہو سکتے تھے. جب اللہ کہتا ہے ماں منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا ہے سجدہ کرو اور تو نے انکار کر دیا. مولانا فرماتے ہیں کاش ایاز سے سیکھا ہوتا شیطان نے، تو دیکھتا کہ حکم کس کا ہے. وہ ہیرا قیمتی نہیں تھا، بادشاہ کا حکم قیمتی تھا. ہاں جی، وہ شیطان کا جو ہے نا وہ برتری نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور آدم کی تعظیم کو مانو. اللہ تعالیٰ کو ظاہری اور دل میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی. ہاں جی، یہ جو شیطان کا ابلیس کا جو ری ایکشن تھا، ہاں یہ خدا تعالیٰ
جی ہم نے کل پڑھا نا جی وکانا من الکافرین، اللہ کے علم میں تھا کہ کافروں میں سے ہو جانا، انکار کر دینا، اللہ کو پتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے وہ سارا کچھ، جب کسی کی فضیلت ظاہر کرنی ہوتی ہے، ایاز کی فضیلت ظاہر کی بادشاہ نے سارے دربار میں کر دی نا، تو ہیرا توڑا دیا، یعنی جیسا قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری امتوں کے پیغمبر بھی کھڑے ہوں گے، لیکن آقا علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ساری امتوں کے نمائندے کس کے پاس جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے پاس، اور ساری امتوں کی سفارش اور شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں وہ کون کرے گا؟ تو آپ کی شان کے اللہ کو تو پہلے پتا ہے شان کا، لیکن اللہ آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ساری کائنات کے سامنے وہ آپ سے سفارش کروائے گا، تو یہ ہوتا ہے کسی کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی آگے آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، یا آدم، اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اسکن، جیسے کہا تھا نا اسجد، اسکن ٹھہر تو، اسکن ٹھہر، انتا تو، وزوجک اور تیری بیوی، بیوی کون تھی؟ اما حوا علیہ السلام، اللہ نے پیدا کیا، الجنت جنت میں، وکولا اور کھاؤ، اور کھاؤ، اچھا کل اور کلا اور کلو، کلو مما فی الارض، میں نے کہا نا عربی کے اندر یہ تسنیہ کا سیکھا گیا، دو کے لیے آتا ہے، وکولا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، راغدن با فراغت، مطلب ایسا کھاؤ کشادگی سے کھاؤ، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا بس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین بے موقع کام کرنے والوں میں سے، ایسے لفظ تو ظالم کا ہے نا، لیکن ادھر بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور پوری انسانیت کے باپ ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ اما حوا علیہ السلام، نا انصافی کرنے والوں میں سے، بے موقع کام کرنے والوں میں سے، یہ ادب کے لحاظ سے مانا کیا، ورنہ مانا فتکونا من الظالمین ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، فَأَزَلَّهُمَا فا کا میں نا فَس أَزَلَّ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، ہوا ہما ہم، ہم نے اس دن سیکھے پڑھے تھے نا 14 ٹینس، اس طرح ضمیریں بھی 14 ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، 14 ہی صیغے ہیں، ٹینس ہیں، 14 ہی ضمیریں ہیں، ہر ایک کے اندر ایک ضمیر پائی جاتی ہے، تو ہوا کے بعد ہما یہ دو کے لیے آ گیا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس درخت سے، اس درخت کی وجہ سے، فاخرجہما پس نکال دیا ان دونوں کو، نکلوا دیا ان دونوں کو، مما من اور ما اس میں سے، کانا، اچھا پہلے ہم نے کل پڑھا تھا کانا من الکافرین، وہ کانا کی پہلی فارم تھی، یہ کانا دوسری فارم تسلیہ کا سیکھا، کانا تھا، کانا تھے وہ دونوں، تھے وہ دونوں، فی ہی اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو، یہ دیکھو یہ یہاں زیر آ گئی ہے نا، پہلے وہ زبر تھی آپ پیسٹ ڈالی تھی، اسجدو اور اسکن، اور یہاں پہ زیر ہے، ہاں جی، اہبتو اتر جاؤ، کہاں سے؟ یعنی جنت سے نیچے اتر جاؤ، کہاں اترنا تھا؟ زمین پر، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنائے زمین کے لیے تھا. بعضکم، بعض تمہارے، یعنی تم میں سے کچھ، لبعضن، واسطے بعض کے، عدوٌ، دشمن ہوں گے. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہر طرف دشمنیاں ہی دشمنیاں ہیں. بھائی بھائی کا دشمن ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا ہے، بیٹا باپ کا ہے. جی خبریں روزانہ پڑھتے ہیں جی، آج بیٹے نے باپ کو مار دیا جائیداد کے لیے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے. کتنے قتل ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے دنیا میں، دشمنیاں ہیں. تو یہاں راچے بیان، یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وَلَکُمْ، اور واسطے تمہارے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹکنے کی جگہ ہے، یعنی عارضی ٹھکانہ جسے کہتے ہیں، عارضی ٹھکانہ، عارضی منزل. وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، اِلیٰ حین، اِلیٰ کا معنی تک یا کی طرف، پہلے ہم نے پڑھا یہ، اِلیٰ حین ایک وقت تک، یعنی جب تک رہنا ہے دنیا میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے رہنے کا بندوبست گزارا کر دیا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں جی. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن انتا، ٹھہر تو. اچھا اسکن کے اندر بھی ٹھہر تو معنی امر کا ہے، لیکن وہی قانون تجرید و کال آتا ہے، ایک لفظ کو معنی سے خالی کر کے دوسرا گیا. اسکن کا معنی کریں گے ٹھہر، انتا میں نے تو، اسکن انتا، ٹھہر تو، وزوجک الجنت، اور تیری بیوی جنت میں. یہاں اللہ نے زوج کہا ہے، زوجہ نہیں کہا ہے. اصلی لفظ زوج ہی ہے. زوج کا معنی جوڑا، عورت مرد کا زوج ہے اور مرد عورت کا زوج ہے. یہ زوج اور زوجہ نہیں، غلط لفظ ہے. وزوجک الجنت، اور تیری بیوی جنت میں. وَقُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، کھلے دل، با فراغت، حیثو، جہاں سے بھی، شئتما، تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا، اور مت قریب جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، بس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، بے موقع کام کرنے والوں میں سے. اچھا یہ کون سا درخت تھا؟ بعد کہتے ہیں گندم کا درخت تھا، کہتے ہیں گندم کے درخت تو نہیں ہوتے. انہوں نے کہا یہاں ہمارے یہاں تو پودے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جنت میں درخت ہوں، بڑے بڑے ہر چیز کی نرالی چیزیں ہیں. بعد نے کہا کھجور کا تھا، بعد نے کہا انگور کا تھا، بعد نے کہا ملوک نہیں تھے، ملوک کالے کالے ملوک کا درخت. اگر جو بھی تھا اللہ نے کہا تھا اس کو نہیں کھانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو پھر کیوں گئے، کیوں کھایا؟ انشاءاللہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ کس کے کہنے پر کھایا، کس نے آ کر ان کو بہکایا پھسلایا. یہ بات کی بات، درخت البتہ وہی تھا. ہاں جی ہاں جنت کے اندر نہیں گیا، باہر کنارے پہ کھڑے ہو کر کے. اس نے کہا بعض تفسیروں میں آتا ہے، کچی تفسیریں ہیں کہ سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کے چلا گیا، یا کسی نے کچھ کہا، لیکن باہر کے جنت کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ان کو انہوں نے بقایا پھسلایا. اور کیسے کیا وہ آگے آ رہا ہے، وقاسمہما، اللہ کی قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین. گیٹ اپ بڑا عجیب تھا. ہاں جی کھونڈی پکڑی ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، اور جناب بڑا جبہ کبا بالا پہن کے آیا ہے، اور لگ رہا ہے جناب بڑا نیک بزرگ آدمی ہے. اللہ کی قسم ہے، پتا تھا اللہ نے کیوں موڑیا؟ اگر تسی کھا لیا نا درخت تو پھر تو تسی اتنے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ویسے تو اللہ نے دنیا سے بھیج دینا زمین واسطے، تو جی یہ کھا لو گے تو پھر ہمیشہ اتنے ہی رہو گے. قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی. تو یہ آگے انشاءاللہ تفسیر سے کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں جی فتکونا، بس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، بے موقع کام کرنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو،
الشیطان شیطان نے انہا اس درخت سے فاخرجہما بس نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس میں سے کانا کہ تھے وہ دونوں فیہ اس میں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہبتو اتر جاؤ بعضکم اچھا یہاں تو ہے نا اتر جاؤ ایک جگہ آگے آئے گا اہبتو منہا جمیعا یہ کل کے سبق میں آ رہا ہے سارے کے سارے اتر جاؤ سارے کے سارے کیا مطلب تم دونوں بھی اور شیطان بھی چلو سارے تھلے اتنے پہ لڑے آ جائے یا یہ ہے کہ قیامت تک جو آنے والی ضروریت ہے سارے کی ساری وہ سارے لے کے چلے جاؤ اچھا جی بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے ولکم اور واسطے تمہارے فی الارض زمین میں مستقر عارضی ٹھکانہ ہے ومتاع اور ساز و سامان ہے مال و متاع ہے الہین ایک وقت مقرر تک صدق اللہ